دیت مرداباد اہل بیت دشمنات پہ لعنت بے شمار لعنت صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اما بعد ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات پڑھتے مل کے اللہم صلی علی محمد آل محمد الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا رب العالمین اس فاتحہ کا ثواب آج جس مومن کی نظر و نیاز ہے وہ نام پتہ ہے آج کس کی ساری بچیاں نکال کے ساری بیٹیوں نے سارے پردہ دار بیٹیوں نے مل کے جو نیاز دی ہے مالک ان کی تمام دلی شرعی حاجات کو پورا فرما اللہ یا میرے مولا ان کے رزق حلال میں رزق دین و دنیا میں اضافہ فرما اللہ یا کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اللہ یا حسین مظلوم علیہ السلام کی انہیں کربلا میں زیارت عطا فرما اللہ یا جتنے ہم بیٹھے ہم سب کی گناہ میں کبیر و صغیرہ معاف فرما اللہ یا حجت خدا کا ظہور فرما اللہ یا یہ 2 دن 3 دن بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں پوری دنیا میں اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے خصوصاً پاکستان میں دعا فرمائے خالق اکبر پاکستان میں خیر فرما اللہ یا ہر عزادار کو مولا عزاداری کی صدقہ میں اجر عظیم عطا فرما سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر اللہ یا مل کے با آواز بلند صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ ہر مومن متوجہ ہے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تکلیف نہ سمجھتے ہوئے عبادت سمجھ کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد جس کے سجدہ نبی میں آنے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی اور صحابہ کی عبادت میں خلل نہ پڑے اسے حسین کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ 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 حسین ابن علی نبی کے سجدے میں آ کے بے شک کیا بات اپنی مرضی سے اترے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جملہ بہت ہلکا ہے بے شک کیونکہ سجدے میں ہے نبی واہ جی ٹھیک ہے اس کریم رب کی مرضی سے اترے جس نے حسین کو حسین بنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو حسین ابن علی سجدے میں ہے یا رسول اللہ اتار دیجئے نا کیوں نہیں اتارتے آپ ماشاءاللہ سجدے میں نواسا ہے آپ کا نواسا آپ نبی ہیں
آپ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بے شک آپ کا ایک ایک فعل جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ بے شک جیسے جیسے آگے دین چلے گا، دنیا میں وہ پھیلے گا، تو آپ کی ایک ایک فعل جو ہے وہ دین کا حصہ بنے گا۔ تو کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ لوگ اسے سنت سمجھ کے جب بھی نماز پڑھے تو ہر نانا کو نواسا دیکھنا پڑے ماشاءاللہ کہ ہے نبی کی سنت، جب بھی سجدے میں جاؤں میری پشت پہ سوار ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سنت سمجھ کے آپ مہربانی فرمائیں اسے اتار دیں۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھا میں سجدے میں، ماشاءاللہ دل میں سوچا تھا کہ میں حسین کو اتاروں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، ماشاءاللہ میرا کندھا دبا کے کہا میری مرضی ہے اسے نہ اتارو۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ مہربانی میری مرضی ہے اسے نہیں اتارنا۔ ساری بات آپ نے سنی ہوئی ہے، میں نے کسی مقصد کے لیے یہ بات شروع کی ہے، میری مرضی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ نے نواسا سمجھ کے نہیں اتارا؟ کہا نہیں، اگر نواسا ہوتا تو اتار دیتا، میں نے حسین کو دین سمجھ کے نہیں اتارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، واہ واہ جی واہ۔ اچھا ان باتوں کی شاید ہمیں سمجھ میں نہ آتا، ہم لوگ کیونکہ جس علاقے سے ہیں ہمارا تعلق ہے پیروں فقیروں کی، ہمارے گھروں میں کچھ مسئلہ ہو جائے تو ڈاکٹر سے پہلے ہم دم کرواتے ہیں، ڈاکٹر سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ میرے کو دعا پڑھ لی جائے، معصوم کا بھی حکم ہے پہلے خود جتنا پوسیبل ہو سکے اس کو آپ خود چارہ گری کرو، دعا پڑھو، معصوم جو ہر طرح کی دعا بتائیے۔ تو ہم پیروں فقیروں کے ہم نے کہا علماء کرام کے پاس جائیں گے، ہو سکتا ہے فتویٰ نہ لگ جائے۔ ہم نے ایک فقیر کا دروازہ دیکھا، اسے پوچھا کہ تو اپنا بڑا اعلان کرتا ہے میں فقیر ہوں، آل محمد کے دربار کا میں گداگر ہوں، تو جو گداگر ہوتا ہے اسے معرفت تو ہوتی ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ حسین کیا ہے؟ اجمیر شریف والے نے کہا میں تمہارے علاقے کا پیر ہوں، میری سمجھ میں جو آ رہا ہے دین است حسین، کیا بات ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اچھا ایک اور مزیدار بات ہے، حسین ہے دین، علی ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، قرآن مجید کا سورہ حجرات اس کی 7ویں آیت میں 49 نمبر سورہ ہے، اللہ فرماتا ہے حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان وزین فی قلوبکم اولئک هم الراشدون۔ ماشاءاللہ اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ایمان کو دلہن کی طرح سجا کے دل میں رکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حبب علیکم، یعنی اللہ کہتا ہے میں لو کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ ایمان کو کہاں رکھنا ہے؟ دل میں رکھنا ہے۔ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہیٹ کرتا ہوں کفر سے، فسق سے، فجور سے۔ ماشاءاللہ اللہ ایک ایمان سے محبت کرتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین سے نفرت کرتا ہے، بے شک ہائے ہائے اور اللہ خود فرماتا ہے کہ ایمان کو رکھنا دل میں ہے، بے شک ٹھیک ہے؟ اولئک هم الراشدون، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم ہدایت پر ہو، اگر ایسا نہیں کیا تو ہدایت پہ نہیں۔ پھر ہم سوچیں گے ہیں جیسے ہم نے خواجہ اجمیر شریف کی ہم نے ریکویسٹ کیا تو میں سمجھ میں آ گیا کہ اگر دین پرسن سائی ہو جائے تو وہ حسین بنتا ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا ایمان ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا، کہاں سے ملے گا، کہ جس کو دل میں بٹھانا ہے، کہا کوئی اور نہیں ہے، نبی کی حدیث بھول گئے، بارز الایمان کلہ الی الکفر کل۔ آج علی جو ہے یہ کل کا کل ایمان ہے جو کفر کل کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو بیٹا ہے دین، بابا ہے ایمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنگل پہاڑوں میں قرآن کے 30 پاروں میں کل ایمان نعرہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ علی ہے ایمان، حسین ہے دین، خود مصطفیٰ ہے اسلام،
دین، ایمان اور اسلام کو ایک سایہ چاہیے تھا کفر کی دھوپ سے بچنے کے لیے، ماشاءاللہ، شرک کی تپش سے بچنے کے لیے، بے شک، منافقت کی رنگ لرلیوں سے بچنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، یا ادھر بھی تین طاقتیں ہیں نا، ایمان ہے، دین ہے اور اسلام ہے۔ ادھر بھی تین طاقتیں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے۔ ان کو تینوں کو جو حاصل کرنے کے لیے ایمان کو اور دین کو اور اسلام کو کیا کرنا چاہیے، دشمن بھی مقابلے میں ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اب اللہ کا حکم ہوتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھا، شرک بھاگ گیا۔ پڑھو محمد رسول اللہ، ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا، کفر بھاگ گیا۔ بے شک، نہ انسان یہ پورے اللہ کے رسول کی 13 سالہ مکے کی زندگی میں اللہ کا رسول کہتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی لوگ پورے ایمان اور پورے دین پہ نہیں تھے۔ بے شک، آگے مدینے میں بھی کہتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورے وہ دین اسلام پہ نہیں تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کون سی شے باقی تھی؟ کہا ایک نجاست اور باقی ہے۔ اللہ نے یہ ضرور کہا یا ایھا المسلمون نے کہا مسلمانوں کو خطاب ہوتا رہا، دین کی باتیں آتی رہی، لیکن جیسے ہی پروردگار نے فرمایا کہ ابھی تو ان کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے، کہا کیونکہ ایک اور نجاست ہے اور وہ نجاست ہے منافقت کی۔ جب تک منافقت کی نشانی ختم نہ ہو جائے اس وقت تک انسان مومن نہیں بن سکتا۔ یہ منافقت کی نشانی نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دور ہوتی ہے، نہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے دور ہوتی ہے، تو پھر کیسے بھگایا جائے؟ کہا وہی پڑھو نا جو میرے نبی نے حکم دیا ہے، علی اور علی۔ سب مل کے بولو، ہم سب کا بولا علی، 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 مقصد علی، کا گوہر، علی، کا شوہر، علی، حسین کا بابا، علی، عباس کا بابا، علی، دنیا کھول کے کنجوسی چھوڑ کے نعرہ تو اب میں گزارش کروں گا، نبی پاک نے ایک مدارج النبوہ میں ایک حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا یا علی جب میں اس ظاہری دنیا سے چلا جاؤں، پردہ کر لوں، تو مجھے غسل خود دینا۔ ماشاءاللہ، اگر کسی اور نے میرا جسم دیکھا تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ حدیث ہے مدارج النبوہ میں باقاعدہ طور پہ کہ یا علی جب میں پردہ کر جاؤں تو مجھے غسل خود دینا، اگر کسی اور نے میرا جسم دیکھ لیا تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ یا اب یا رسول اللہ اتنے پیارے پیارے صحابہ، اتنے عزت کرنے والے، شمع رسالت کے پروانے، ستارے ہیں وہ، تو اتنی بڑی عظمت آپ ان کو منع کر رہے کہ اندھے ہو جائیں گے۔ کہ یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ، وہ اور ہیں، علی اور وہ اور ہیں، علی اور ہے۔ اچھا تو یا رسول اللہ نعوذ باللہ مذا علی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ کیوں اندھے ہو جائیں گے؟ میں بہت ہی آپ کے قریب ہو کے، آپ کے مزاج کے قریب ہو کے، کوئی نہیں زور لگاؤں گا، کوئی میں جلدی نہیں کروں گا، پراپر سمجھا کے جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہر میرے جوان، ہر بزرگ، ہر بچے کی سمجھ میں جملہ آ جائے کہ اگر کوئی اور دیکھے تو وہ اندھا ہو جائے جسم محمد کو، اگر کوئی اور دیکھے تو اندھا ہو جائے، علی دیکھے تو کچھ بھی نہ ہو۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھ کا آستین ہٹا کے کہا کہ یہ ہے مجھ محمد کا جسم، اگر اسے میں دیکھوں، ماشاءاللہ، اگر اسے میں دیکھوں تو مجھے کیا ہوگا؟ تم اپنا جسم دیکھو تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی اور دیکھے تو اس کے لیے
جائز نہیں ہے. لیکن جب تم اپنا جسم دیکھو, کیونکہ علی ہے میرا نفس. علی ہے میرا نفس, وہ اپنا, میں علی ہوں, علی محمد ہے. یا رسول اللہ, کبھی کہتے میں حسین ہوں, حسین میں ہوں, کبھی کہتے میں علی ہوں, علی محمد ہے. کہا یہی تو ہم حدیث قصہ کی چادر لے کے, جیسے ہی آئی تھی چادر لے کر کے بتانا چاہ رہے تھے دنیا والوں کو کہ رسول کی چادر والے جو ہیں وہ صرف بیت ہو سکتے ہیں اور بطول کی چادر والے اہل بیت ہوتے ہیں. یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو تعارف ہوا اس میں لفظ ہم استعمال ہوا ہے. اگر حالت بی بی کی طرف سے ہو رہا ہے ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ ابنوہا, فاطمہ ہے فیمیل, لیکن اللہ سیگا استعمال کر رہا ہے میل کا, کہ جب ہم چادر کے نیچے آ جاتے ہیں سارے کے سارے, میں کبھی محمد بن جاتا ہوں, علی کبھی محمد بن جاتا ہے, زہرا کبھی محمد بن جاتی ہے, کبھی حسین محمد بن جاتا ہے. تبلیغ ختم ہو گئی. نبی پاک نے اپنی زندگی میں 82 وارز کی, 82 جنگیں ہوئی ہیں اگینسٹ انیمی آف اسلام. 82 وار میں 80 جنگوں کے وکٹر جو ہیں وہ ہے مولا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بے شک, جو کراؤن ملتا ہے وکٹر کے بعد, ٹرافی ملتی ہے, وہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں آئی, وہ ید اللہ کے ہاتھوں میں. بے شک, ٹھیک ہو گیا, کیا بات ہے, اللہ آپ کو جزا ہے ماشاءاللہ. اچھا, جب سرکار نے فیصلہ کر دیا یہ وکٹر ہے اور 2 جنگوں میں نہیں گئے, مولا 2 جنگوں میں نہیں گئے, اور جن 2 جنگوں میں نہیں گئے تو سرکار نے اسامہ بن زید کو لشکر کا سردار بنا کے بھیجا اور کہا جاؤ سارے ان کے ساتھ جاؤ. کوئی جانا نہیں چاہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا جو نہیں جائے گا یا وہ فاسق ہوگا یا فاجر ہوگا, بے شک, یا فاسق ہوگا کیا بات, یا فاجر ہوگا. جاؤ. لوگ نہیں گئے تو مولا کائنات, کیونکہ سرکار کے اشوک تھوڑا سا آنکھوں میں تکلیف تھی تو سرکار مولا کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. اچھا, جن 2 جنگوں میں علی نہ جائے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور وہ پھر جیت کے نہیں آئے دونوں جنگیں, وہ دونوں جنگوں نہیں جیتی گئی ہیں, دونوں جنگیں ہاری گئی ہیں, باقی 80 کی 80 جنگیں جیتی گئی ہیں. اور اس میں اور پھر امیر کائنات نے ساری جنگیں 80 جنگیں جو لڑی, اور جب بھی علی حملہ کرتے تھے تو مولا کائنات تلوار چلاتے ہوئے ایک نعرہ لگاتے تھے. جب بھی تلوار چلائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے نعرہ لگاتے تھے. اللہ اکبر جیسے مولا تلوار چلاتے تو نعرہ لگتا تھا تو مولا کائنات کی تلوار 300 گز تک یا 300 فٹ تک لمبی ہو جاتی. ایک اور جیسے عصائے موسیٰ جو ہے ایسے ریوڑ جا رہا ہوتا تھا نا, ان کا شیپ جا رہی ہوتی تھی تو ان کو مولا موسیٰ علیہ السلام روکتے تھے, تو جو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, سٹک تھی, ہاں, وہ ایسے کر کے پھینکتے تھے, وہ 300 گز, اور وہ ایسے خود مڑ جاتا تھا. کیا بات ہے, اور مڑ کے جو ریوڑ سے باہر جا رہی تھی اسے وہاں سے ول کے, یعنی پنجابی میں ول کے لے آتا تھا. تو ایسے ہی مولا کہنا جب تلوار چلاتے تھے تو دشمن جو سامنے ہوتے تھے, جو ان دشمنوں میں سے بھی ایک لمحے کے لیے کہتا تھا مجھے علی کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے, تلوار اپنے اندر کب ڈال کے اسے چھوڑ دیتی تھی. کیا بات ہے, کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی آپ کو بل نہیں آئے گا, کوئی گناہ نہیں ہے جب ہم ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پیار سے محبت سے, میں نے تھوڑی سی جنگ خیبر کے بارے میں 2-4 جملے مجھے حکم دیا ہے مومن نے, وہ اور مولا عباس کی فضیلت پڑھنی, میں تھوڑی سی تمہید بن رہا ہوں, انشاءاللہ فوراً ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ہاتھ اٹھا کے سارے مل کر ایک دفعہ نعرہ لگائیں نا, ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پتا ہاتھ کیوں اٹھواتا ہوں میں, ایک جملہ کہہ دوں میں, ماشاءاللہ, آپ کی اجازت ہے نا, یہ ہاتھ ہم کب اٹھاتے ہیں, نماز میں بے شک اٹھاتے ہیں نا, مصلی ہے نا, مصلی جو آگے ہوتا ہے نا
تو مصلی کو محراب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محراب. محراب. محراب نکلا ہے حرب سے. حرب ہوتی ہے جنگ. ہم ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہماری اللہ کے سب سے بڑے دشمن سے جنگ ہے. بے شک. بے شک. توجہ کرتے ہیں. اگر جنگ میں جا کے فوجی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے تو مار کھائے گا نا. سب بات تو اس لیے ہاتھ کھولتے ہیں تاکہ اللہ کے دشمن سے ہم جنگ کر سکیں. بے شک. تو اس میں کیوں ہم ہاتھ کھولتے ہیں اور کیوں ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کرو؟ کیونکہ یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ مجلسیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یزید کے خلاف ہیں. بے شک. بے شک. جیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھول کے کرتے ہیں نا، ہر میں جنگ کرتے ہیں، ایسے یہ بھی ہمارا اشارہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں. اس میں دو ہیں، ایک تو ہم جنگ کر رہے ہیں یزید کے خلاف، اور ایک ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس علی کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ نے اس کو ولایت ایسے نہیں دی، ایسے دی ہے. ایک بات سمجھانی تھی. اب 82-80 جنگوں میں کیا کرتے تھے مولا؟ وار کرتے تھے نا. کوئی بات نہیں، میں دہرا دیتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گا. جب وار کرتے تو منہ سے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. اچھا اب جب جاتے رہے مارتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا نے کوئی بھی دشمن خدا، جتنی بھی جنگیں کی ہیں دشمن خدا ہے نا، جتنی بھی جنگیں کی ہیں دشمن خدا کے ساتھ، ان کو مارا بھی اللہ کا نام لے کے. جب بھی مارا اللہ کا نام لے کے مارا، جب بھی مارا اللہ کا نام لے کے مارا. اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب تک تو میرے دشمنوں کو مارتا رہا، تو میرا نام لیتا رہا، اب ہم اے علی قیامت تک ایک ایسی قوم پیدا کریں گے، ہم خود تو انسانوں کے بھیس میں آ نہیں سکتے، جب کبھی تیرا نام آئے گا تو وہ ہمارا نہیں نام لیں گے، وہ کہیں گے یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ. ان جنگوں میں سے ایک جنگ کا نام ہے خیبر، ماشاءاللہ. جو محمد اسلام نے کی. مل کے آواز سے سوال پڑھ دیجیے. ان جنگوں میں سے ایک جنگ کا نام کیا ہے؟ خیبر. خیبر دو یہودی بھائی تھے، ایک کا نام تھا یسرب، دوسرے کا نام تھا خیبر. ماشاءاللہ. یسرب جو اس وقت مدینہ ہے، یہ اس یہودی کی پراپرٹی تھی. ماشاءاللہ. جیسے نبی پاک یہاں آئے 60,000 درہم خرچ کیے، پے کیا اور مدینہ خریدا. ماشاءاللہ. یہودی سے نام ہٹا کے اپنا نام رکھا مدینۃ الرسول. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. فتح ہو گیا، پیسے دیے فتح کر لیا. اور جو خیبر تھا اس کے ساتھ 6 اور بھی ایسے ایسے قلعے تھے، ٹھیک ہے. اور 7واں قلعہ یہ تھا، جیسے قلعہ کموس ہے اور بھی ہے، سب سرداروں کے نام پہ تھے. یہ خیبر اور یسرب، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں سیرت امیر المومنین علیہ السلام، جسے علامہ مفتی جعفر صاحب نے لکھا ہے، اس کے اندر یہ روایت باقاعدہ موجود ہے. ممکن آ رہا ہے حیدری. ہم نے دوبارہ بند کیا ہوا ہے اسی لیے تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو. ہم تو ہوتے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. آپ ہی ہوتے ہیں نا، وہاں بیچارے چلو کدھر آتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتے ہیں. بلکہ اب کل میں تھوڑا سا ضبط الفاظ کہہ دیں تو تھوڑا سا مجمع کم ہو گیا. تھوڑی سی مولانا بات کیا کر دیں، اتنے مزاج پتلے ہیں بیچاروں کے. جب زمانے کا امام آئے گا سب پتہ چلے گا. یقین مانے، میں مذاق نہیں کر رہا. آج میں نے کیونکہ جلدی سے اپنا ہوتا جانا برکت. خیبر میں، خیبر نام تھا یہودی کا، اور مولا کائنات اس کو فتح کیا. کس نے فتح کیا؟ مولا. یہ 39 دن تک فوجیں، آج کی مجلس سے بڑا تعلق خیبر کا. 39 دن تک فوجیں کیا کرتی رہی؟ بیٹھی. 39 دن کا چلا کاٹا نا. بالکل. حضرت موسیٰ نے 40 دن کا چلا کاٹا تھا اللہ کو ملنے کے لیے. یہاں مصطفیٰ نے 39 دن کا چلا کاٹا. توجہ، 39ویں جو رات تھی، 40ویں کی رات، 39 دن 39 ڈیز کمپلیٹ ہو گئے. اور 40 ڈیز والی رات جو تھی، نبی نے اعلان کر دیا کہ لَأُعْطِيَنَّ رَعْيَةً
غدن، میں کل کو ایک مرد کو رجلن کرارن غیر فرارن، میں کل ایک ایسے مرد کو علم دوں گا ماشاءاللہ جو رجل ہوگا، جو فرار نہیں ہوگا، اللہ اور رسول کا عاشق ہوگا، بے شک اللہ اور رسول اس کے عاشق ہوں گے۔ ماشاءاللہ جب وہ جنگ میں جائے گا تو اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک مرحب انتر حارس کو قتل نہیں کرتا۔ واہ جی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ، اتنے بولے بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ تو میں کل اس کو علم دوں گا۔ اب پھر 40 بھی رہا تھا، وہاں سے جگراتا شروع ہوا ہے۔ یہ صرف شیعوں نے شب بیداری شروع نہیں کیا، یہ خیبر سے جگراتا شروع ہوا۔ بے شک کیوں جگراتا شروع ہوا؟ اب میرا اور آپ کا امتحان ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، میں سمجھا سکوں۔ جگراتا شروع ہوا، شب بیداریاں شروع ہوئی، کیوں سارے کے سارے پوری رات جاگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، مصلی پہ باتیں رہے کرتے رہے کہ کل ان مردوں جو اللہ کے رسول نے نام لیا، اللہ کرے وہ میں مرد ہوں، اللہ کرے وہ میں مرد ہوں، اللہ کرے وہ میں مرد ہوں۔ اس کا مطلب ہوا جب علم ملنا ہو تو رات جاگنا پڑتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نا لَأُعْطِيَنَّ غَدًا، میں کل دوں گا۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کرو کہ میں کل دوں گا تو اس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ ضرور دینا ہے۔ نبی پاک کی رسالت کی تبلیغ کی 23 سالہ زندگی میں یہ پہلا موقع ہے نبی فرما رہے ہیں کل میں علم دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ رہے۔ ماشاءاللہ مجھے اندازہ آپ سب ماشاءاللہ بڑی توجہ سنیں۔ ویسے آپ نے قسم نہیں کھائی، شرما رہے ہیں کہ ہم نے سب نے سبحان اللہ نہیں کہہ میں نے یہاں ایک دفعہ اور جملہ پڑھا تھا، میں آج پھر پڑھ دیتا ہوں۔ جب کوئی گفتگو ہو رہی ہو، گھر میں ہو رہی ہو، یا مجلس حسین ملے یا قرآن کا درس ہو، تو اگر بندہ سبحان اللہ کہے نا، اللہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں 10 درخت لگاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور وہ درخت پھل والے ہو، درخت کا پتا پتا پھل، ایک ایک شے اس بندے کے لیے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ ہمیں وہ بھی آتا ہے جو دوسروں کی سورہ ہے نا، میں نے کہا دوسرے بھائیوں کی کہ سارے آپ کو سبحان اللہ، پاک رسول نے علم کنوں دینا ہے، بندیاں نے وچوں رسول نے ویکھیا ہے۔ سبحان اللہ سارے آخو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ نے تو میں جملہ نے نبی نے فرمایا میں علم انہوں دینا ہے جڑا مرد ہوئے غیر فرار ہوئے، سبحان اللہ یہ ہوئے بھی قرار ہوئے، قرار انہوں دلے جڑا پھر کے حملے کرے۔ اشارہ ملا ہے اللہ نعرے سے جلدی میں مولا پاس تک جاؤں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی 39 دن گزر گیا تو قارش کو علم دینا تھا نا، جب اچھا سارے کس کو علم دیں گے تو اس وقت یہ نادیلی نازل ہوئی ہے۔ نادیلی جو پڑھتے ہیں نا تو نبی کو حکم ہوا مصلی پر بیٹھ کے سرکار نے فرمایا ناد علیین، ادھر نبی نے کہا ناد علیین، ادھر امیر کائنات نے، امیر ممکنات نے، علی ابن ابی طالب نے، عبداللہ الغالب ولا کل غالب نے، مطلق العنان نے، ابن عمران، کیا بات ہے، یا علی سبحان اللہ۔ یا کبر جی مولا ابو ذر میرا رہوان لے کے
کے آؤ. سرکار راہوار لے کے آئے. سرکار نے فرمایا جلدی راہوار پہ بیٹھو. سرکار کو اپنے ساتھ بٹھایا راہوار پہ, کہا آنکھیں بند کرو. جیسے ہی آنکھیں بند کی, کہا آنکھیں کھولو. جب آنکھیں کھولی مدینہ نہیں تھا. کیا بات ہے. مدینہ نہیں تھا وہ خیبر تھا, مدینہ نہیں تھا وہ خیبر تھا. ادھر سلمان من اہل بیت کا تمغہ عزت پانے والا, مکمل قرآن یاد کرنے والا, دروازہ بیتول پہ اپنی جاروب کشی کرنے والا. پورے صحابہ علی کا نام سن کے, ناد علی سن کے, کوئی مشرق کو دیکھتا ہے, کوئی مغرب کو دیکھتا ہے, کوئی شمال دیکھتا ہے, کوئی جنوب دیکھتا ہے. ایک ایسا ہے منا اہل بیت والا جسے زہرا چچا کہتی ہے, حسنین نانا کہتے ہیں, وہ آسمان پہ دیکھتا ہے یا علی, یا علی, یا علی. دیکھا کہ سواری آ رہی ہے, سرکار میرے ممکنات آ رہے ہیں, ان کے نظام بالکل لٹک رہا تھا, نظام سواری کا نظام لٹک رہا ہے, سار کمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار دوڑتے گئے, مبروکن یا رسول اللہ, مبروکن الف الف کرنا, مبروکن یا رسول اللہ, مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. کہا کیونکہ تو نے کل ایمان کی سب سے بڑی ہے, غیر نہیں مجھ سے. آئے اور آدھر کا یعنی یہ مسئلہ ہے, یہ 39 دنوں کا لنگر کھا کھا کے پریشان ہے. سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں, پہلے بھی حاضر تھا, حاضر ہوں. پاک نبی کی کلام سن کے امیر کائنات نے اپنا نرم نرم ہاتھ گرم گرم تلوار کے دستے تلوار پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے علم ہاتھ میں لیا, علم مل گیا, مرد بن گئے, کرار بن گئے, غیر فرار بن گئے. نبی کی زبان سے چلا ہوا تھا. جیسے ہی علم ہاتھ میں لیا, علم ہاتھ میں لے کے قلعہ خیبر کو دیکھا, وہاں 600 من وزنی دروازہ تھا. وہاں کافر جو ہے کفر کے ساتھ مکمل طاقت لیے ہوئے اس دروازے کو بند کر کے کھڑے ہوئے تھے. امیر کائنات, جملہ دے رہا ہوں, امیر کائنات نے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے نوک کے اشارے سے دروازے کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک ہوا کے دوش میں چلا گیا, ہوا بھی غلام آل محمد کی. کہا کوئی بات نہیں, تو بھی جھولے جھول, جب میرا آخری آئے گا اسی انگشت کی پشت کے اگے ہوئے ناخن کی نوک سے نیچے اتارے گا. ایک امیر کائنات نے وہ ٹوٹا ہوا دروازہ کے سامنے بہت بڑی کھائی تھی, بہت بڑی نہر تھی, بہت بڑا کھڈا تھا. امیر کائنات اس کے اوپر اس کو رکھا, رکھنے کے بعد کہا دروازہ کھل گیا ہے. جیسے دروازہ کھل گیا, اب امیر کائنات نیچے گئے, ہاتھ دونوں دروازے کے اوپر رکھے ہوئے. امیر کائنات کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے. کیونکہ مولا سے سوال ہوا تھا, جب مولا نے کسی باغ کو پانی لگایا ہوا تھا, یعنی کیا بات ہے, انسان مجبور ہوتا ہے یا مختار ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک وقت میں مجبور ہوتا ہے, ایک وقت میں مختار ہوتا ہے. کب؟ پیدا ہوتے ہوئے مجبور ہوتا ہے, مرتے ہوئے مجبور ہوتا ہے, پوری زندگی مختار ہوتا ہے. کہا پھر کیسے؟ سرکار نے فرمایا ایک پاؤں پر اٹھا, اس نے ایک پاؤں پر اٹھا, کہا اتنا انسان مختار ہے. کہا ایک دوسرا رکھ اوپر اٹھا, وہ اٹھایا, کہا اتنا انسان مجبور ہوتا ہے. کہا یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, انسان مجبور بھی ہے, مختار بھی ہے. خیبر والے دیکھ ہاتھوں پہ نیچے پاؤں بھی لگ رہی, یعنی تو کیا ہے؟ اس کا مطلب میں جو ایسا ایسا پڑھتا ہوں آپ کے پلے نہیں پڑتا, تھوڑا تیز پڑھوں ہے, جیسے خیبر کی سپیڈ تھی ویسے ہی. سرکار نے انہوں نے دیکھا, اس کے بعد ایک اور بہت بڑا وہاں معجزہ سرکار کا.
सरकार जब आए तो पहाड़ी किला था, पहाड़ था, पत्थर था, काला पत्थर था और बहुत सख्त पत्थर था। जैसे वहां गए मेरे कायनात ने पाक पैगंबर ने अपना अलम दिया, और खुदा की कसम ये रवायत पढ़ने जा रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। ये अलम उस वक्त नबी के पास नहीं था, ना मदीने से अली लेके आए, ना मदीने से नबी लेके आए। पैगंबर इस्लाम के साथ ज़ौजाएं थी। पैगंबर ने फरमाया सबसे बड़ी चादर, सबसे बड़ा दुपट्टा किसका है? कहा आयशा का। कहा लाओ, मुझे अलम बनाना है, आयशा के दुपट्टे लाओ। या तुमने क्यों बनाया? कहा ये मेरे शिया कल को बाहर लेके जाएंगे। कम अज कम बेगैरत लोग अपनी माँ का हया करें। अलम शियों का नहीं है, अलम नबी का है। ठीक है, बिल्कुल वक्त ऐसा कि मैंने जल्दी से उसको आगे लेके जाना है। और जैसे ही अलम बनाया, अली के हाथ में दिया, वो ऊपर बैठा हुआ था। मरहब, मरहब का माना है मखवफ, खौफ के मरकज को मरहब कहते हैं। अच्छा, यस, अंतर, जुमला दे रहा हूं, अंतरा नहीं, अंतर। अंतर कुफ्र है, अंतरा सवाब है। जैसे हुरमल कुफ्र है, हुर सवाब है। हारिस शैतान का नाम था। शैतान का, इब्लीस का पहला नाम हारिस है, जिस सबसे पहले लफ्ज़ ला इनकार किया। बल्कि उधर भी जा रहा, अमीर कायनात ने हाथ में अलम लिया, हाथ में अलम लेके नबी के हाथ का अलम हो, अली के हाथ में आए। और एक यदुल्ला के हाथ से दूसरे यदुल्ला के हाथ में आए। नबी जब अलम दे रहे थे, अली नबी का चेहरा देख रहे थे। अलम लेके चूमा, अलम चूमना बिदत नहीं है। नबी ने अलम दिया, अली ने लेके चूमा। चूमने के बाद जब गए तो वो ऊपर बैठा हुआ था, मरहब भी, अंतर भी, सारे ऊपर बैठे हुए थे और झांक झांक के देख रहे थे। कहा ये जो सारे इतने दिन आते रहे हैं वो और थे, ये और है। कैसे तुझे कैसे पता चला? उधर नजूमी बैठे हुए थे। नजूमी ने कहा भाई हम तुम्हें बता रहे हैं, अब तुम्हारी हलाकत जरूरी हो गई है। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कि वो कोई और था, कोई और थे, ये और है, वो और थे, ये और है। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा कि हमने देखा है कि ये जो शहंशाह आया है ना, ये अलम को कभी किसी पत्थर में गाड़ता है, फिर उखाड़ता है, फिर गाड़ता है, फिर उखाड़ता है, फिर गाड़ता है, फिर उखाड़ता है। तो क्यों? क्योंकि जब इसने पहली मरतबा गाड़ा तो मैंने देखा वो सितारा वहां पहुंचा हुआ है जहां पत्थर भी मोम हो जाता है। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है कि सितारा मोम हो जाता है। अब कहा जैसे ही मेरे लफ्ज निकले, मेरे लब हिले, हवा ने अली के कानों तक पहुंचाए। अली ने कहा वो सितारा हम उसके मोहताज नहीं, सितारा हमारा मोहताज है। जंग नहीं पढ़ रहा हूँ, खत्म कर, जंग नहीं पढ़ूंगा अभी। हालांकि यहाँ बहुत बड़ी रवायत है, वो जो 100 ऊंट मिले थे वो किधर गए? पढ़ो। टाइम बहुत थोड़ा है, पढ़ लेता हूँ, बहुत थोड़ा टाइम है, बस को टाइम देना है। बहुत लंबी बात है, इतनी छोटी पढ़ लो, तुम खुद जिम्मेदार हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फतह हुआ ना, किला फतह हुआ, फतह हो गया। और फतह होने के बाद 6 और बहुत बड़े थे ना किले, उनमें से 100 ऊंट इकट्ठे करके यहूदी एक था, वो लेके आया। 100 ऊंट सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से लदे हुए लाके, और वहां रास्ते में एक नबीना बैठा हुआ था। और वो नबीना ऐसा था कि आंखें तो थी नहीं ना, वो चलते हुए बंदे के कदमों को आहट सुन के पहचान लेता था जाने वाला बखील है या सफी है। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, भाई रिवायत अब सबने हुक्म दिया है ना, तालिब साहब को इनकार भी नहीं कर सकता। तो अब आपने थोड़ा सा तवज्जो से सुननी है। इस कोने से नारा नहीं आया, परेशान तो नहीं है कोना ना? सेक्रेटरी साहब ने सदर नारा मार दिया, शायद बख्शे जाइए सारे ऐसे हैं। सेक्रेटरी साहब को आड़े सदर नारा है, नारा फिर हाथ नहीं बुलंद किए। ये तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बुलंद कर, सारे मिलकर हाथ बुलंद कर नारा। मैं नारा लगाऊंगा, सबने बोला
علی علی نعرہ کر دے مولا عزت. اچھا جلدی سے وہ 100 اونٹ آئے نا, مولا کہنا جا رہے تھے کمبر پسارا سونے والا سارا اتنا کچھ ملا, سب ختم کرنا. جاتے جاتے وہ جو کہتے ہیں نا کمبر تو دے دے, اس کو مہار دے دے, پورا کچھ دے دے, یہ وہاں نہیں, خیبر سے نہیں لے کے چلے تھے. خیبر کا ملا ہوا سب کچھ علی نے حسنین کے نانا کی جوتیوں کا صدقہ سمجھ کے بانٹ دیا. سرکار میں گزارش کروں علامہ اقبال مفتی جعفر حسین صاحب کا اپنا حضرت نداری صاحب کا جملہ ہے کہ جنہوں نے جی بھر کے کھجوریں بھی نہیں کبھی کھائی تھی پیٹ بھر کے, تو اس دن صحابہ کے بچے فتح خیبر کے دن صحابہ کے بچے گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں. علی کی تلوار کا صدقہ. خیر گئے جاتے جب دیکھا تو یہودی دوڑ کے آیا, سرکار سلام, سرکار سلام, سرکار سلام. جی مانتا اور اپنا نام بتایا. سرکار میں فلاں میں فلاں ہوگا. اچھا کیوں آئے؟ کہا سرکار یہ پورے 100 اونٹوں کی قطار ہے, سارے قلعے والوں سے اکٹھی کر کے لایا ہوں, آپ کی بارگاہ میں آپ کی جوتیوں میں رکھنا چاہتا ہوں, ہدیہ قبول فرمائیں. سرکار نے وہ 100 اونٹوں کی قطار والا ہدیہ قبول کیا, کمبر کے ہاتھ میں اس کی ڈور دے دی. جاتے جاتے وہاں راستے میں فقیر آیا, فقیر نے مانگا سرکار کچھ دیجئے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے یہ لے لا. وہ لے گیا. جب پورے 100 اونٹ سے لے گیا, ادھر پیغمبر اسلام جب دنیا سے گئے تو انہوں نے ایک شخص ایسا تھا جس کے قبیلے کے 100 سردار تھے, اور وہ آیا, اور جیسے ہی آیا آ کر اس نے کہا سرکار میں چاہتا ہوں مسلمان ہونا, 100 قبیلے کے میرے سردار ہیں, اگر میں مطمئن ہو گیا تو میں ان تمام کو مسلمان کر کے اگر لے آؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ سرکار نے فرمایا تیرے ہر قبیلے کے سردار کو ایک سرخ اونٹ سونے اور چاندی سے لدا ہوا دوں گا. خیبر والے دن یہ لے کے چلا گیا, غائب ہو گیا, کہاں چلا گیا کوئی پتہ نہیں. اچھا جب چلا گیا سرکار نے وعدہ کر لیا, بڑا تیز آدمی تھا, سمجھدار آدمی تھا, اس نے کہا نہیں مجھے یہ کوئی وعدہ چاہیے, پکا وعدہ چاہیے. اب کیا پکا وعدہ چاہتا ہے؟ سرکار اگر آپ موت فوت ہے, اگر آپ چلے جائیں دنیا سے, تو کوئی آپ کا ایسا خلیفہ ہو جو آپ کا بعد ایسا کوئی ہو, آپ کا ایسا کوئی اسسٹنٹ ہو, آپ کے پاس ایسا کوئی وسیع ہو جسے میں آ کے کہوں اور مجھے وہ 100 اونٹ دے دے. جب یہ کہنا کہ مجھے وہ 100 اونٹ دے دے تو سرکار نے لکھ کے دے دیا کہ یہ میری پرچی, جو یہ میری پرچی پڑھ کے آنکھوں پہ لگا کے چوم کے سینے سے لگایا وہی میرا مسیح ہوگا. خیر وہ آیا, نبی پاک کا دنیا سے وصال ہو گیا, وہ آیا, کتنے سال گزرے, وہ آیا, جیسے آیا سلمان اہل بیت کا تمغہ عقیدت حاصل کرنے والے سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں چڑھا. اس نے کہا فلاں جگہ پہ نبی کے وسیع کا, نبی کے خلیفہ کا گھر ہے. جب وہاں پہنچا سرکار السلام علیکم, وعلیکم السلام, یہ پرچی ہے. جب اس نے پرچی دی اس نے چوما نہیں, اس نے ہاتھ سے پکڑی. نہیں یا تو حکم نہ دو, جلدی میں بہت کر رہا ہوں, مجھے بہت جلدی ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں جب مسائل ادا پڑھوں. ٹھیک ہے, ہاتھ سے پرچی چینی, پیچھے جناب سلمان کھڑے تھے. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا نبی کا وسیع چاہتا ہوں. کہا میرے ساتھ. لے کے گیا, کمرہ دیا, کھانا دیا, پانی دیا, نہایا, سواری کو باندھا. کہا 3 دن کے بعد میں نواؤں گا, میرے نبی کی سنت ہے 3 دن مہمان کی مہمانداری کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جلدی سے سرکار کو ملوایا. سرکار نے مصطفیٰ کے لکھا ہوا ہاتھوں کا پہلے بوسہ لیا, پھر آنکھوں پہ لگایا, پھر سینے پہ لگایا. مولا حسن کو بلایا, کہا حسن یہ قرضہ چھوٹا ہے, تو میرا چھوٹا بیٹا ہے. کل پڑھ دیا میں چھڑ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس روایت کا لو نہ کرو, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ 10 درخت ملیں گے. سبحان اللہ. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سن رہے ہیں, تھوڑا سا اپنے کو اس کو دائرے کو توڑے. ٹھیک ہے, آپ کل آخری دن ہے, اس کے بعد پھر الحمدللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو جیسے ہی وہ ہوگا تو مولا نے اعلان کر دیا کل فلاں پہاڑی 120 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے خیبر, وہ درمیان تھا. سرکار نے فرمایا سارا مدینہ اکٹھا ہو کے وہاں چلا جائے. سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اس پہاڑی کے. جب اکٹھے ہو گئے سرکار نے کہا تو فلاں ابن فلاں ہے. اس نے کہا سرکار میرے پاس سارے نام ہیں. سرکار نے فرمایا ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو کہے تو میں ان کے دادا, ان کے پردادا. ماشاءاللہ. تھوڑا بولو, تھوڑا بولو, میں بتاؤں میں سرکار یہ پرچی. سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے. سرکار نے فرمایا مدینے والوں جس نے اور بھی میرے نانا
माशाल्लाह। सारा मदीना इकट्ठा था। सरकार ने फरमाया आओ मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ। उसको हाथ बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ के उसी पहाड़ी के करीब आए और उसको पांव की ठोकर मारी। जैसे पांव की ठोकर मारी, लजाम बाहर निकली, रस्सी बाहर निकली, रस्सी बाहर निकाल के कहा इसे पकड़ ले, तू क़यामत तक चलता रहे, खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह इसलिए नहीं कहा था नबी ने, मैं छोड़ रहा हूँ ये बात भी, इसलिए नहीं कहा था नबी पाक ने इंशाल्लाह, क्योंकि अलम अगर देना होता बंदे के हाथ में तो कहते इंशाल्लाह। अब अलम देना है यदुल्लाह के हाथ में। अलम नबी ने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया। वही अलम, अली का अलम बना अली के बेटे हसन की मलकियत, फिर बना हुसैन की मलकियत। हुसैन ने अपने काफिले में से जिसे उस काबिल समझा उसे अलमबरदार बनाया, जिसे मैं और आप बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान। और ये मेरा हर नबी का अलम होगा, जितने अंबिया हैं ना सबका अलम कहते हैं लिवाइल हम्द मौला अली के हाथ में होगा। इसका नाम लिवाइल हम्द क्यों है वक्त नहीं है, फिर कभी इंशाल्लाह बताऊंगा। इसको मौला के हाथ में होगा और इसमें मिंबर नूरी लगा हुआ होगा, मौला दाई जानब होंगे। ये 70 मील दूर तक इसका फुरेरा होगा। चेलन पे जाते हो ना तो ऐसे फुरेरा मारते हैं, 70 मील इसका फुरेरा होगा। क़यामत वाले दिन दूर से बंदा देख के उस फुरेरे के नीचे आ जाएगा। जो उसके नीचे आ जाएगा वो कल भी रहमतुल्लाह था, आज भी रहमतुल्लाह। हर नबी के पास और बहुत सारे अलम की फजीलतें अलम की, लेकिन एक जल्दी से गुजारिश करूंगा। एक बहुत बड़े मुजतहिद हैं जिनकी कब्र मुबारक है वादी सलाम में, मुल्ला अली काजी सैयद मुल्ला, बहुत बड़े मुजतहिद हैं। ये इमाम खुमैनी के भी उस्ताद है, हजरत सरकार कोई साहब के उस्ताद है। सब बड़े बड़े मुजतहिदीन को उन्होंने दस्तूरुल अमल दिया है, मीन रूहानी पावर कैसे हासिल की जाए। इनकी कब्र भी वहां है। 360 कब्रें हैं वादी इस्लाम में नबियों की, 360 ग्रेव्स इन वादी इस्लाम, अंबिया कब्रें हैं। 260 कब्रें हैं अंबिया की करबला के अंदर। ईमान से बताओ, कभी बंदे जाते हैं नबी की कब्रों पर, अली को सलाम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तौहीद करते, नहीं, अली को सलाम करना ऐसे ही है जैसे हर नबी को सलाम, हुसैन को सलाम करना ऐसे है जैसे आदम से अखातम तक हर नबी को सलाम। ठीक है, तो आकर के वो कहते हैं मैं ना बहुत एक दफा नमाज पढ़ने का मैं इरादा कर रहा था कि मैं नमाज का वक्त हो गया तो मैं जल्दी से जाऊं। अब आज मैंने इमामा लिया तो एक जिस बंदे चलने से नहीं होते, चलने से, उनके लिए हदीस भी है यदखुलूना फिल जन्नति अक्सरुहुम बुहला, चलने चलने बंदे अक्सर जो है वो जन्नत में दाखिल होंगे। चल्ला सा आदमी आया और मेरे पास से गुजरा, कहता वुजू किया, वुजू है नहीं, नमाज पढ़ने जा रहे, बगैर वुजू नमाज कबूल होती? चौंक गया, कहते मैं परेशान हो गया कि ये मुझसे गलती कैसे, मैं तो हर वक्त वुजू में रहता हूं। मैंने सोचा सोचा सोचा, मेरा वुजू ब्रेक हो गया। तो मैंने कहा ये मौला अब्बास के हरम में हर फिरता रहता है, इसकी जुबान से जुमला निकला है। अगला दिन उसने क्या कहा, कहता मुझे 20 साल हो गए थे बैनुल हरमैन जरिए मौला मजलूम करबला जरिए हुसैन पर आके मराकबा करते हुए मैं रूहानियत की उस मंजिल पे नहीं जा रहा था जहां जाना चाहता था, रुक गया आके। क्या बात। एक जुमला उसने कहा कि नमाज, क्या कहा, नमाज बगैर वुजू के नहीं होती। दूसरा उसने जुमला कहा कि तमाम औलिया अल्लाह की मोहर पहले अब्बास लगाते हैं, फिर कहीं और उनको खैरात मिलती है। मैं समझ गया, मैंने मौला अब्बास के जरिए में आपके साथ सजदे में रखा, रोना शुरू किया। रोते रोते मुझे जुमला याद आया, तवज्जो का मसाइल शुरू हो रहा है। जितनी इराक की औरतें हैं ना, ये वो भी करती हैं, दुआ कबूल ना होती हो तो जाके मौला के जरिए को हाथ पकड़ती हैं, हाथ से पकड़ती हैं और माथा मारते कहती हैं या शबाबल हुसैन, ए हुसैन की जवानी, हाय
مولانا نے فرمایا تھا الا قد کسرت ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اے حسین کی جوانی میری مدد فرما۔ میں نے بس مراقبہ شروع کیا، بس دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ کہتا ہے اتنے دروازے کھل گئے کہ مجھے ذرے ذرے میں توحید نظر آنے لگی، اس قدر۔ علامہ ہلی کا میں نے آج واقعہ پڑھا، علامہ ہلی 40 دن تک مظلوم کربلا کی قبر پہ چلا کاٹتے رہے، کوئی سوال تھا۔ جب 40 دن کے بعد چلا مکمل ہوا، صبح نماز پڑھ گھر سوئے نا، تو دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا تو کالے برقعے والی بی بی تھی۔ کہا ہلی تیرے پاس میرے بیٹے کی قبر پہ جانے کا وقت نہیں تھا؟ میں نے ہاتھ جوڑ دی، ہاں بی بی میں تو آپ کے بیٹے پہ ہی قبر پہ جاتا ہوں، آپ بطول ہیں، پاک رسول کی بی بی بیٹی ہے، میں تو آپ ہی کے بیٹے کے 40 دن مسلسل۔ بی بی نے فرمایا نہیں، وہ محمد کا بیٹا ہے، میرا بیٹا عباس ہے۔ نہیں ابھی بھی اس منزل تک ہم نے نہیں تمہید پہنچائی۔ امام سجاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سلطان انبیاء منبر پہ بیٹھے ہوئے، سارے انبیاء صفحے لگے ہوئے بیٹھے، جناب زہرا بھی قریب بیٹھے، ایک سواری آئے گی سفید اونٹنی پر سفید چادر لے کے، ہر نبی اٹھ کے اسے سلام کرے، اٹھ کے اسے سلام کرے گا تو جناب جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے سلام کہیں گے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ بھی منبر پہ اٹھ کے سلام کر، علی بھی سلام کر رہے، پوری کائنات ہر نبی نے سلام کیا، یہ ہے کون؟ انبیاء نے پوچھا، ان کی امتوں نے پوچھا یہ ہے کون؟ اتنا عظیم سوار کائنات کا نبی رو کے فرماتا ہے علی بتا ان کو یہ کون ہے؟ مولا کائنات نے رو کے کہا یہ میری سفینہ کا معاش کی عباس، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری سفینہ کا معاش کی عباس ہے۔ اللہ جملہ تھا ہر کسی نے، ہر نبی ہر وسیع نے اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے ماتھے پہ رکھ کے سلام کیا ہے، اس نے کسی کو بھی ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کیا۔ علی کی چیخ نے کہا ہاتھ وہ اٹھاتا ہے جس کے ہاتھ ہو، اور جس کے ہاتھ ہی نہ ہو وہ ہاتھ کیا اٹھائے گا؟ اجرکم اللہ۔ ایک اور جملہ سن لو، تیاری ہوگی بس رونے والا۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، مولا میرے بیٹے کے گھر میں شادی ہے۔ مولا نے فرمایا جب سے قاسم کے سیرے ٹوٹے انہیں شادیوں پہ جانا چھوڑا، قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا، مولا میں اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے کے آیا۔ وہ سیدہ زینب کی منت کرے کہ میں آپ میرے امام ہے نا، مولا میرا بیٹا کہتا ہے اگر میرا امام نہ آیا میں نے شادی نہیں کروں۔ اندر سے آواز آئی، پردے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آواز آئی، سجاد بیٹا جی اماں اسے کہے ہم شادی پہ ضرور آئیں گے، ہاں پردے کا اہتمام کرے، میں زینب بھی آؤں گی۔ گھر میں شادی ہم کرتے ہیں نا ڈھولکیوں وولکیوں سے، یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے۔ معصوم نے کیسے شادی کا حکم دیا؟ معصوم نے فرمایا رکو شادی کرے ہم ضرور آئیں گے۔ بی بی نے فرمایا میں بھی آؤں گی، ہاں شرط ہے۔ جانے لگا بڑے خوش میاں بی بی، آواز دے کے مولا نے فرمایا واپس آ۔ مولا نے فرمایا سیدہ زینب کی خواہش ہے شادی سے پہلے اپنے گھر میں مجلس عباس کرو، لا کر کو بلا، منبر لگا، میرے عباس کے نصائب پڑے جائیں۔ اس نے اہتمام کر دیا، بیویوں کی طرف چلی گئی۔ جب اہتمام کیا مجلس شروع ہو گئی، رونے والوں وہ دیکھتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے اب کہتا اللہ جانے میرا امام ناراض تو نہیں ہو گیا، میرے امام آئے کہ نہیں آئے۔ رونے والوں جب دیکھا نا ذاکر نے نام لیا، مولا عباس کا نام لیا، سید الساجدین جوتوں والی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا ابو الفضل، تیری مرضی ہے نا، تو بڑا امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے نا، بھیک مانگ بابا، آج 8 محرم ہو رہی ہے، عباس بابا محرم ہونے والا ہے۔ مولا عباس میں زینب کو بڑا نازدہ، رحیمہ کو بڑا نازدہ، اس سے کھڑا ہوا، السلام مولا کھڑے ہوئے، اور 5 10 20 25 مرتبہ نام لیا، مولا اٹھ کے کھڑے ہوتے رہے،
اس نے جب مسائل ختم کیے جلدی سے اپنے امام کی بارگاہ میں گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا میں نے مسائل چھوڑ دیے. مولا فرماتا تیری مرضی ہے. کہتا مولا اس لیے کہ آپ بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. مولا فرماتے تو قیامت تک نام لے. اجرکم اللہ, تو قیامت تک نام لیتا رہے, میں عباس کو اٹھ کے سلام کرتا رہوں گا. رونے والوں, مولا عباس نے آ کر کے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اجازت مانگی. مولا یہ کہہ کے واپس کر دیتے تھے, عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے. نظر یمین و شمال, عباس نے دائیں بھی دیکھا, عباس نے بائیں بھی دیکھا. مولا وہ فوج کا مولا اکبر بھی مارا گیا, قاسم بھی مارا گیا, سارے مارے کہ مولا میری فوج کا ہے, میں کس کا نمبردار ہوں. نہیں عباس, پتہ ہے نا جب بھائی جاتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, تو میری کمر کا زور. اچھا بہت ساری باتیں ہوتی. خیر بی بی لبابہ دوڑ کے, مولا عباس علیہ السلام کی زوجہ کا نام ہے لبابہ, سیدہ لبابہ سلام اللہ علیہا, ہماری جان کروڑوں جانے قربان, عزت والے بھی. مولا عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کرتی, مولا عباس, مولا عباس جی کیا کہتی ہو. مولا میں گھبرا گئی ہوں, گٹھڑی باندھ کے سر پر رکھی ہوئی ہے. کہا کہ تو زینب ام کلثوم سے زیادہ قیمتی ہے, تو ان سے زیادہ پیسہ. نہیں مولا یہ بات نہیں ہے, صبح سے لے کے اب تک 64 مرتبہ سکینہ کے ہاتھ میں کاسا ہے, بچے ساتھ ہیں, آ کے یہی سوال کرتی ہے, چاچی چچا کو کہو پانی نہ دے ورنہ میرا اصغر مر جائے گا. ابھی بی بی بات کر رہی تھی تو پھر سکینہ بی بی کے پیچھے کھڑی ہے. مولا عباس اٹھے, کہا ایسے کر, مجھے مشق پہنا, مجھے نیزہ دے اور اپنے بابا سے اجازت لے کے دے. بی بی نے مشق پہنائی, پہناتے کہ وہ چھوٹی تھی نا. یہی سبب ہے کہ ہر علم کے ساتھ مشق ہوتی ہے. کہتی ہے عباس چچو, چچا جان آپ کا قد بڑا ہے. رونے والا, میں قربان جاؤں عباس تیری وفا پہ. گھٹنوں پہ عباس بیٹھے, کہا اب میرے گلے میں مشق ڈال. کہا نہیں ماں چاچو ابھی بھی آپ کا قد لمبا ہے. جھکتے سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ گئے, دونوں ہاتھ باندھا مارا. اللہ مدینہ دے تیرے بیٹے کی وفا. لیکن جیسے کہی نا, کہا بابا اجازت دے, میرا اصغر تڑپ رہا ہے. مقتل کے علماء نے لکھا اصغر کی اس وقت حالت پتہ کیا تھی, جیسے مچھلی پانی سے باہر نکالو نا تڑپتی ہے, تڑپنے کے بعد پھر کبھی دائیں کر رکھنا, کبھی بائیں کر رکھنا. جتنا سمجھنا خدا کے لیے ہائے ضرور کرنا, سینے پہ ہاتھ مارا ہے. رونے والوں, اصغر کی اس وقت حالت ہے جب مچھلی نہ دایاں کا کروٹ بدل سکے نہ بائیں پر سکے, تو پھر مچھلی کرتی کیا ہے, مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. اصغر کی یہ حالت تھی, اور اپنے چچا کو پکڑ کے کہا میرا دیکھ اصغر. حسین نے کہا 32 سال کا نہ میرا بچے گا, 6 مہینے کا تیرا بچے گا. یا زہرا میری مدد فرما, اے زمانے کا امام, ایک لمحے کے لیے یا حالا ہم غریبوں کے آنسو عباس کے لیے نکل رہے ہیں. مولا ہمارے بڑے گناہ ہیں, گناہوں کی وجہ سے آنسو صحیح رو نہیں سکتے ہیں. اے زمانے کے امام, اے سیدہ زہرا میری مدد کر, میں مسائل پڑھوں تیرے عباس کے. عباس نے ٹوٹا ہوا نیزہ لیا, دائیں کی فوجیں بائیں دوڑ گئی, بائیں کی دائیں دوڑ گئی. عباس نے جا کے قبضہ کیا, قبضہ کر کے مولا حسین نے فرمایا تھا جنگ کی اجازت نہیں ہے, روکنے کی اجازت ہے. جیسے قبضہ کیا, اشہل کو پانی میں ڈالا, اشہل نے پانی میں پاؤں مارا. مولا عباس نے کہا ایسی گستاخی تو نے کبھی تو پہلے نہیں کی ہے. رو کے کہا مولا میں نے جان بوجھ کے کیا ہے, کچھ چھینٹے پانی کے تیرے لباس پہ پڑے
ٹھنڈی سانس لے کے مشق بھر کے ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ میں مشق، ٹوٹا ہوا نیزہ ہے. اب ظالموں نے دیکھا کہ عباس اگر خیمے تک پانی لے گیا نا، اب سکینہ کی کیا حالت، ٹلے پہ کھڑی ہوگا نا، بچوں کو کہتی آؤ میں تمہیں دکھاؤں چچا نے پانی کی مشق پھینک لی. تو بچوں کو کہتی ہے سیدہ زینب 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اماں دعا مانگ پانی آ جائے. رونے والوں جیسے بیبیاں کھڑی ہوئے قطار میں، اماں فی الحال سب سے آگے ہے، ان کے پیچھے بی بی سکینہ ہے، ادھر مولا نے مشق بھری ہے، مشق بھر کے مولا جانا چاہتے ہیں. دونوں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا. جب دونوں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا نا، حملہ کر کے کمین گاہ میں چھپے ہوئے حکیم بن طفیل لعنت اللہ علیہ نے عباس کا دایا بازو قلم کیا. ادھر عباس کا بازو قلم ہوا، مولا نے رو کے کہا اکبر کا صدقہ. مشق لے کے دائیں بازو سے بائیں بازو میں رکھی، ایک کمینے نے بڑھ کے بائیں بازو قلم کیا. عباس نے مشق دانتوں میں لی، اب جیسے کہا کسی نے مشق کو تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، جیسے جیسے پانی بہتا گیا عباس کی زندگی ختم. مولا بار بار گھوڑے کو کہتے رہے دوڑ اور دوڑ، تیز دوڑ. مشق میں کچھ پانی بچ جائے سکینہ، جیسے بازو کٹ گئے نا، ادھر دونوں بازو کٹ گئے، مشق چھت گئی. علم کبھی دائیں لہراتا، علم کبھی بائیں لہراتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاڈے نے علم کیسے پکڑا ہوگا، کبھی دائیں کبھی بائیں. جیسے جیسے مشق کا پانی ختم ہوا بازو کٹ گئے. رونے والوں جو عباس کا گھوڑا خیمہ کی طرف جا رہا تھا، عباس نے کہا اشہد دوڑا، ادھر حسین دوڑا، اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور میں مر جاؤں گا، اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ. یا حسین یا عباس، یا حسین یا
جن کی یادیں کے اٹھایا ہے مجھے، جن کی یادیں کے اٹھایا ہے مجھے، بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ، اب تو آ جاؤ شہنشاہ، چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے، ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے، ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے، نہ کیا آل محمد کایا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے، ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے، ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے، نہ کیا آل محمد کایا، تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، بولو کہتی تھی سکینہ رن میں، بولو کہتی تھی سکینہ رن میں، لک گئی ثانیہ زہرا کی ردا، تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، تو آ جاؤ شہنشاہ میں مارے دماچے ہے میرے گالوں پہ، جن کی یادیں کے اٹھایا ہے مجھے، جن کی یادیں کے اٹھایا ہے مجھے، بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا، اب تو آ جاؤ